حضرات گرامی، میں پچھلے خطبے میں بتلا چکا ہوں کہ ہمارے رہبر، ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر میدان میں بڑی ہی اکمل اور بڑی ہی خوبصورت اور سب سے واضح ہیں۔ ایک مومن کو چاہیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے ہر کام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تعلیمات کو ہی نمونہ بنائے۔ تو کھانے اور پینے کے آداب کے سلسلے میں یہ بتا رہا تھا کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہیں، اس سے ایک تو کھانے میں برکت ہوتی ہے اور دوسرا شیطان پھر ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا۔ اگر کوئی آدمی شروع میں بھول جائے بسم اللہ کہنا اور درمیان میں اس کو یاد آ جائے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے اور ان دعاؤں کو آپ اچھی طرح یاد کر لیں۔ اسی طرح کھانے کے آداب میں یہ چیز بھی آپ حضرات سامنے رکھ لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کے کسی نہ کسی حصے میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ جو آپ کھانا کھاتے ہیں نا، اس کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہوتی ہے۔ اب وہ برکت کون سے لقمے میں ہے، کون سے حصے میں ہے، اس کا انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے ایک تو یہ حکم دیا کہ جس برتن میں آپ کھانا کھا رہے ہیں اس برتن میں کھانا چھوڑے نہیں بلکہ اس کو اچھی طرح صاف کر لیں۔ ایک لقمہ، دو لقمے چھوڑ دینا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ برتن کو چاٹ لو، اس کو اچھی طرح صاف کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے آپ نے کھانا کھا لیا ہے، جو کھانے کا حصہ برتن کو لگا رہ گیا، ایک آدھ لقمہ جو آپ نے چھوڑ دیا یا کچھ کھانے سے بچی ہوئی چیز برتن کے ساتھ رہ گئی، ممکن ہے اسی کے اندر برکت ہو، آپ نے کھانا تو کھا لیا لیکن کھانے کی برکت سے محروم رہ گئے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برتن کو صاف کر لو۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لو۔ جب آپ ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوں تو انگلیوں کے ساتھ بھی کچھ کھانا چمٹ جاتا ہے۔ اب ممکن ہے کہ جو کھانا انگلیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اسی میں برکت ہو، اگر آپ اس کو ویسے ہی دھو دیں تو وہ برکت ضائع ہو جائے گی اور آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد ہاتھوں کو صاف کرنے سے پہلے ان کو چاٹ لیا کرو، ان کو چاٹ لیا کرو۔ کیوں؟ لا تدرون فی ایۃ البرکہ، تم نہیں جانتے ہو کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ ممکن ہے جو انگلیوں کو کھانا لگا رہ گیا اسی میں برکت ہو اور آپ ایسے ہی اس کو دھو ڈالیں اور برکت سے محروم ہو جائیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کھانے کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو اور ہاتھ سے کوئی لقمہ نیچے گر جاتا ہے، اب ممکن ہے کہ اسی لقمے کے اندر برکت ہو جو آپ کے ہاتھ سے نیچے گر گیا ہے، اگر آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس کا یہ معنی ہے کہ آپ کھانے کی برکت سے، اللہ کی طرف سے جو برکت نازل ہوئی تھی کھانے میں، اس سے آپ محروم ہو گئے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے ہاتھ سے کوئی لقمہ نیچے گر جاتا ہے، اگر صاف ہے تو اٹھا کر کھا لو، اور اگر صاف نہیں بھی ہے تو پھر جہاں مٹی لگی ہے اس کو علیحدہ کر لو اور جو حصہ اس کا بچ گیا ہے اس کو کھا لو۔ کیوں؟ ممکن ہے کہ اسی کے اندر برکت ہو اور یہ کھانے کی وجہ سے اللہ ذوالجلال آپ کی زندگی میں، آپ کے اعمال میں، آپ کی صحت میں اور آپ کی نیکیوں میں اللہ ذوالجلال برکت ڈال دیں۔
میرے بھائیوں، اسی طرح کھانے کے آداب میں سے ایک یہ ادب بھی سکھایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ اللہ ذوالجلال کے شکر کا تقاضا ہے اور تواضع کا تقاضا ہے کہ آدمی جب کھانا کھائے تو ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے، ٹیک لگا کر کھانا نہ کھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ متکبرین کی علامت ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے۔ کھانے کے وقت تو انسان کو چاہیے کہ اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنے کا انداز اختیار کرے، تواضع والا جو انداز ہے وہ اختیار کرے۔ اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو دونوں پاؤں پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے تھے، اور کبھی دونوں گھٹنوں کو بچھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا لیتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں لا آکل متکئا، میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، بلکہ جس طرح غلام کھانا کھاتے ہیں، اللہ کے غلام وہ کھانا کھاتے ہیں، میں اس طرح کھانا کھاتا ہوں۔ تو بھائیوں، ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے۔ اور کھانے کے آداب میں ایک یہ چیز بھی آپ سامنے رکھ لیں، اور یہ صحت کے لیے بھی اور آدمی کے ایمان کے لیے بھی بڑی مفید ہے میرے بھائیوں، وہ یہ ہے کہ کھانے کو عیب نہ لگائیں، کھانے کے عیب نہ نکالیں۔ کھانا یہ اللہ کی نعمت ہے، اگر ایک چیز آدمی کی طبیعت کو پسند نہیں آئی تو وہ نہ کھائے۔ اور یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے کہ آدمی کو وہ چیز کھانی چاہیے جس کو اس کا دل چاہ رہا ہے اور اس کے دل میں اس کی رغبت ہے۔ اگر کسی چیز کے کھانے سے اس کے دل میں نفرت آ گئی ہے، وہ حلال بھی ہو تو اس کو نہیں کھانا چاہیے۔ اگر کسی چیز کے بارے میں انسان کا دل اس کو اچھا نہیں سمجھ رہا، کراہت محسوس کر رہا ہے طبعی طور پر، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ حلال بھی ہو، وہ طیب ہے، پاک ہے، پھر بھی چھوڑ دے۔ اپنے آپ پر جبر کر کے، اکراہ کر کے آپ جس کھانے کو کھائیں گے، انسان کا معدہ اور طبیعت اس کو قبول نہیں کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت تھی۔ ایک تو آپ کھانے کے عیب نہیں نکالتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، کہ آپ 10 سال آپ کے خادم رہے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کھانا لا کر دینا، آپ کے ساتھ لوگوں کے گھروں میں چلے جانا، دعوت کھانے میں آپ کے ساتھ شریک ہونا، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ نے کبھی بھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ یہ اچھا نہیں ہے اور یہ ایسا ہے، اس میں یہ چیز زیادہ پڑ گئی ہے، یہ چیز زیادہ پڑ گئی ہے۔ افسوس ہے کہ کئی ہمارے بھائی متبع سنت ہو کر بھی گھر میں آئے، کھانا سامنے آیا، اگر کھانا ٹھنڈا ہے تو اس کو پھینک دیا، اگر کبھی اس میں نمک زیادہ پڑ گیا ہے تو غصہ چڑھ گیا، اور کبھی اس میں کوئی نقص دیکھا ہے، آپے سے باہر ہو گئے، لڑائی جھگڑا شروع کر دیا۔ یہ ایسے لگتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے پتہ نہیں شاید اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھا ہی نہیں۔ اگر پسند ہے کھانا اور اس کی دل میں چاہت ہے تو اس کو کھا لیں، اور اگر ناپسند ہے تو اس کے کیڑے نہ نکالیں، اس کو چھوڑ دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی سنت مبارکہ تھی، ان شاء اکلا ان اشتہاہ اکلا، اگر دل میں رغبت ہوتی تو آپ کھا لیتے، اور اگر نہ رغبت ہوتی تو آپ اس کو چھوڑ دیتے، اس کے عیب نہیں نکالا کرتے تھے۔ اور یہ عیب نکالنا یا مبالغے کے ساتھ مدح سرائی کرنا، یہ ہمارے لوگوں کا مزاج بن گیا ہے۔ کسی دعوت پہ جائیں، شادی پہ جائیں، ولیمے پہ جائیں، اب گھر والوں کو مصیبت پڑی ہوتی ہے، گھر والوں کو یہ پریشانی لگی ہوتی ہے کہ پتہ نہیں جو آنے والے حضرات ہیں یہ ہمارا کیا حال کریں گے اور کیا باتیں کریں گے۔ وہ بیچارے پھر بڑا زور لگاتے ہیں، اپنی طاقت سے بڑھ کر زور لگاتے ہیں،
ان کو قرض اٹھا کر بھی مختلف انواع کے کھانے تیار کرنے پڑیں تو وہ بیچارے تیار کرتے ہیں صرف اس خوف سے کہ پتہ نہیں کھانے والوں کا مزاج کیسا ہوگا، کھانے کے بعد وہ کیا کہیں گے کہ آپ کا کھانا ہی صحیح نہیں تھا تو ہماری ساری کی ساری محنت ہی بیکار چلی گئی۔ بھائیو، شاید اسی لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یأکل طعامک الا تقی، کہ آپ اپنے کھانے پہ پرہیزگار لوگوں کو بلایا کریں جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوتا ہے۔ لا یأکل طعامک الا تقی، ایسے دنیا دار، کھانے کے پجاری اور کھانے کے حریص کہ اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی تو کھانے والے کی مذمت شروع کر دیں، ایسے بدقماش لوگوں کو بلانے کی کیا ضرورت ہے اپنی دعوت میں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یاکل طعامک الا تقی، اس آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ کھانے کے کیڑے نہیں نکالے جاتے۔ آپ کا کھانا متقی آدمی کھائے، اللہ کا خوف اور ڈر رکھنے والا کھائے۔ بھائیو، جس متقی کو آپ اپنے کھانے کی دعوت دیں گے نا، آپ کے پاس جو بھی دال روٹی میسر ہے آپ اس کو پیش کر دیں، وہ زیادہ خوش ہوگا کہ آپ نے تکلف نہیں کیا اور اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اس کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی اور آپ کے دل میں بھی اس کی محبت پیدا ہوگی کہ یہ اچھا انسان ہے، جو ہمارے گھر میں تھا سامنے رکھ دیا اور اس نے الحمدللہ پڑھ کر کھا لیا ہے، الحمدللہ کہہ کر اس نے کھا لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا کھانا متقی آدمی کھائے، اس کو بلائیں۔ یہ جو محبت کا کھانا ہوتا ہے، ایک کھانا ہوتا ہے کسی کو قریب کرنے کے لیے، کسی کو قریب کرنے کے لیے، محبت کے لیے نہیں۔ اس لیے کہ محبت اگر آدمی کرتا ہے تو صرف مسلمان سے کرے، نیک آدمی سے کرے۔ لا تصاحب الا مومنا، اگر اپنا ساتھی کسی کو بناتے ہو تو مومن کو اپنا ساتھی بناؤ۔ محبت کافر سے نہیں ہوتی، لیکن آپ کافر کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اس کو آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ یہ دعوت اس کی دل جوئی کے لیے ہوگی، اس کو قریب کرنے کے لیے ہوگی اور اس کو متاثر کرنے کے لیے ہوگی، نہ کہ دل میں، اپنے دل میں اس کی محبت کی وجہ سے ہوگی، اس لیے کہ محبت سوائے مومن کے کسی آدمی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مومن وہ بعض کے دوست ہیں اور مومنہ عورتیں بعض کی دوست ہیں، مومن اور کافر میں دوستی نہیں ہو سکتی۔ تو بہرحال میں یہ بتلا رہا تھا کہ کھانے کے عیب نکالنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ آپ دسترخوان میں بیٹھے تھے تو آپ کے سامنے سانڈا بھون کر رکھا گیا، جس کو عام زبان میں گو بھی کہہ لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ یہ بھی آپ کی سنت تھی کہ آپ جب تک پوچھ نہ لیتے کہ یہ اس کا نام کیا ہے کھاتے نہیں تھے۔ یہ کئی ہمارے دوست ہیں نا کہ کھا پی کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یار ایک چیز کھائی ہے، پتہ نہیں اس کا نام کیا تھا، نام تو نہیں آتا ہے، ویسے مزیدار تھی، پتہ نہیں آپ کو کیا کھلا دیا انہوں نے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نام نہ اس کا پوچھ لیتے یا پتہ نہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے، اتنی دیر تک کھاتے نہیں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو کہنے لگے جی یہ سانڈا ہے یا گو ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا، نہیں کھائی۔ صحابہ نے پوچھا جی آہو حرام، کیا یہ حرام ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا، یہ حرام نہیں ہے، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِن طَعَامِ قَوْمِي فَأَعَافُهُ، میرے دل میں اس کی کراہت ہے، میرا دل کھانے کو نہیں چاہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری قوم کا کھانا نہیں ہے، یعنی ہمارے قوم میں، ہمارے علاقے میں اس کا رواج نہیں ہے، تو مجھے اس کی عادت نہیں پڑی۔ یہ حرام نہیں، حلال ہے، آپ کھائیں، آپ کا دل چاہ رہا ہے تو کھائیں، لیکن مجھے یہ ایک طبی کراہت ہے، اس لیے میں نہیں کھا رہا ہوں۔ تو بھائیو، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ کھانے کے عیب نہ نکالیں، دل میں چاہت ہو تو وہ کھانا کھائیں، دل پہ جبر کر کے، اکراہ کر کے کھانا نہ کھائیں، اس کا نقصان ہوگا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔
اسی طرح کھانے کے آداب میں افسوس ہے کہ ہم کئی سنتوں پہ تو بڑا لڑتے جھگڑتے ہیں اور کتابیں لکھ دیتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، محاذرائی بھی بنا لیتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور اس میں پھر سارے حصہ لینا شروع کر دیں۔ یہ اچھا جذبہ ہے، بالکل ہونا بھی ایسے چاہیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، ترویج کے لیے آدمی اپنی پوری ہمت لڑا دے۔ لیکن بھائیو، ساری سنتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ میں آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت بتاتا ہوں، آپ ذرا غور کر لیں، کیا اس کی اشاعت بھی مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، حرام قرار دیا کہ جب اکٹھے بیٹھ کر کھجوریں کھا رہے ہوں تو آپ نے حرام قرار دیا کہ ایک آدمی دو ایک وقت میں کھجوریں اٹھا کر منہ میں ڈال رہا، ایک ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈالے، ڈبل کھجور منہ میں نہ ڈالے، حتی یستأذن اصحابہ، ہاں اگر اس کو زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، محتاج ہے، تو پھر کیا کرے؟ اپنے ساتھیوں سے پہلے اجازت لے، کہے کہ بھائی مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، اس لیے ایک ایک کھجور کھانے سے میرا گزارا نہیں ہوگا، تو مجھے آپ دو کھجور کھانے کی اجازت دے دیں۔ اگر ساتھی اس کو اجازت دے دیں وہ دو کھا لیں، اور اگر نہ اجازت دیں تو پھر جیسے سارے ایک ایک کھجور اٹھا کر کھا رہے ہیں، یہ بھی ایک ایک کھجور اٹھا کر کھائے۔ بھائیو، آپ نے کبھی ایثار کا لفظ سنا ہے؟ ایثار کیا ہوتا ہے؟ ایثار جانتے ہیں نا کہ مسلمان کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ مومن وہ ہیں جو دوسرے اپنے بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو بھوک اور ان کو ضرورت کیوں نہ ہو۔ یہ ایثار کا معنی ہوتا ہے کہ دوسرے کو اپنے اوپر ترجیح دینا۔ آپ ایک جگہ پہ کھانا کھا رہے ہیں، اب ترجیح کا یہ تقاضا ہے کہ آپ یہ کوشش کریں کہ میرا بھائی وہ مجھ سے زیادہ کھا لے، کھانا اٹھا کر ڈال کر آپ اس کے سامنے رکھیں، اس کے دل میں محبت پڑے گی اور ایثار آپ کے اندر نمایاں ہوگا کہ آپ کے اندر ایثار ہے۔ یہ ایثار آپ دعوتوں کے موقع پہ، شادی کے موقع پہ اور ولیمے کے موقع پہ، یہ ایثار کبھی دیکھا آپ نے کہ ایثار کس چیز کا نام ہے؟ بلکہ ایسے ہوتا ہے کہ ہر شخص ایسے جھپٹتا ہے، ایسے وہ چھوٹتا ہے کھانے کی طرف، اور پھر ایسے وہ پلیٹوں میں کھانا ڈال رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں اگر اس نے کچھ نہ کیا تو یہ شاید بچے کہ نہ بچے، پتہ نہیں یہ آخری یہ موقع ہے، اس کے بعد موقع ملے کہ نہ ملے، زندگی وفا کرے کہ نہ کرے، بس جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ کسی ساتھی کو نہیں ملتا ہے، مل جاتا ہے، تھوڑا ملتا ہے، یا اچھی چیز اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، یہ ایثار ہے۔ یہ دوسرے ایک مسلمان کو ترجیح دینا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، یہ حدیث نہیں ہوگی نا کہ اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ آدمی اگر اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ جو درمیان میں اچھی چیزیں ہیں یہ میں اپنے یہ قبضے میں لے لوں، تو کیا اس کو یہ سوچ نہیں آتی کہ میرے سامنے میرے ساتھ بیٹھا وہ بھی مسلمان ہے، میرا بھائی ہے، اس کا احترام، اس کا اکرام، ایثار اور اس کو ترجیح دینا میرا فرض بنتا ہے؟ بھائیو، یہ بری عادتیں ہیں۔ افسوس ہے کہ شاید
ہماری اس کے اوپر تربیت نہیں ہوئی. میں تو بڑا چلتا ہوں اس طرح کے اجتماعات میں جہاں اجتماعی کھانا ہوتا ہے، یہ انہی بری حرکات کی وجہ سے. عام طور پر معذرت کر لیتے ہیں اگر ساتھی قبول کر لیں، اس لیے کہ وہ منظر خواہ اس میں نمازی ہوں، دیندار ہوں، علماء ہوں، پڑھے لکھے لوگ ہوں، دنیا دار لوگ ہوں، کھانے کے آداب کو سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں اور سمجھتے ہی نہیں ایثار کا معنی کیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور ایک دوسرے مسلمان کے اکرام اور احترام کا کیا تقاضا ہے. آپ اتنی بھی اجازت نہیں دے رہے کہ جب اکٹھے بیٹھے کھا رہے ہوں تو باقی ایک ایک کھجور اٹھا رہا ہو اور یہ دو دو اکٹھی اٹھا رہا ہو کہ زیادہ کھا جاؤں. یہ اس کی حرص اور دل کی طمع کی علامت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو نکالنے کے لیے ہی کیا کیا تھا کہ جب آپ دودھ پلانے لگے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ دودھ کا پیالہ ہے اور پلاؤ، سب کو پلاؤ. پہلے صحابہ کرام کو پلا، آخر میں رسول اکرم آخر میں آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ تم پی لو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خوب پیا اور آخر میں سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیا. بھائیو، اس طرح کی حرص اور طمع یہ دل سے نکالیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زیادہ کھانے سے آدمی موٹا ہوتا ہے اور زیادہ کھانے سے اس میں قوت آتی ہے؟ نہیں، زیادہ کھانے سے تو آدمی بیمار بھی ہو جاتا ہے. زیادہ کھانے سے تو ویسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے. آپ کا یہ حکم ہے کہ پورا پیٹ بھر کر نہ کھاؤ. آدمی کے اندر قوت اور توانائی آتی ہے اس کھانے میں جس کھانے میں اللہ کی طرف سے برکت نازل ہو جائے. تو بہرحال ان چیزوں کا آداب، آپ ان چیزوں کا خیال رکھا کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دفعہ حضرت عمر بن ابی سلمہ بیٹھ کر کھانا کھانے لگے. یہ بچے تھے، چھوٹی عمر کے تھے. یہ کہتے ہیں کہ میں کیا کرنے لگا کہ بہت بڑا پیالہ تھا تو میں سارے پیالے میں اپنے ہاتھ گھما رہا تھا. کبھی ادھر سے اٹھاتا، کبھی اس کے آگے سے اٹھاتا، کبھی اس کے آگے سے اٹھاتا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا یا غلام سم اللہ، اے بچے اللہ کا نام لے. وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تیرے سامنے ہے یہ اٹھا، لوگوں کے سامنے سے نہ اٹھاؤ. جو چیز تیرے سامنے ہے اس کو اٹھائیں. تو بھائیو، ان چیزوں کا بھی آپ خیال رکھا کریں. دوسرے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا کھائیں اور یہ کوشش کیا کریں کہ میرا ساتھی، میرا مومن بھائی زیادہ کھا لے، اچھی چیز کھا لے. اس کے اندر زیادہ برکت بھی ہوگی اور اللہ کی رضا بھی ہوگی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیلو طعامکم یبارک لکم فی، کہ جب تم گھر میں کھانا پکانے لگو نا تو اس کو تول ماپ لیا کرو. گھر میں کھانا پکانا ہو تو اندازہ لگا لیا کرو کہ اتنے افراد ہیں تو اتنے کے لیے اتنا کھانا کافی ہے. بغیر اندازے کے بلا حساب اگر کھانا پکائیں گے تو ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ضائع ہو جائے گا، جو بڑھ جائے گا ضائع ہو جائے گا اور اس میں برکت نہیں ہوگی. جب اللہ کے راستے میں دینا ہو تو پھر تو آدمی کو تولنا، گننا، ماپنا نہیں چاہیے. پھر تو بلا حساب دے دیں. جب اللہ کے راستے میں دینا ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا اے عائشہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور بغیر گننے کے خرچ کر دو. اللہ ذوالجلال بھی آپ کو دیں گے تو بغیر گننے کے دیں گے. لیکن جب گھر میں کھانا پکانا ہو تو پھر چاہیے کہ اس کا اندازہ لگا لیں تاکہ کوئی چیز ضائع نہ ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیلو طعامکم یبارک لکم فیہ، اپنے کھانے کا وزن کیا کرو، اس کو ماپ لیا کرو، اندازہ لگا لیا کرو کہ اتنا کھانا پکانے کی ضرورت ہے، اللہ ذوالجلال کی طرف سے اس میں برکت ہوگی. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تم رات کو سونے لگو تو دیکھ لیا کرو
کہ کھانے کی چکنائی تو آپ کے ہاتھوں کو نہیں لگی ہے. اگر کھانے کی چکنائی لگی ہے تو اس کو صاف کرو، دھو لو. کیوں؟ اس لیے کہ چکنائی کے اوپر زہریلی چیزیں بھی آ جاتی ہیں. آپ سوئے ہوئے ہوں اور کوئی زہریلی چیز آپ کے ہاتھ کو کاٹ جائے اور آپ کا نقصان ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اصابہ غمر، اگر کسی شخص کے ہاتھ کو چکنائی لگ جائے اور وہ رات اسی حالت میں گزارے، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، اور کوئی موذی چیز اس کو کاٹ لے، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی تھی اور اللہ نے اس کو یہ سزا دی ہے. اس لیے آدمی چیک کر لے سونے سے پہلے کہ ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لے، کوئی چکنائی نہ ہو تاکہ وہ نقصان سے بچ سکے. اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. آپ نے آرڈر دیا کہ آپ نے پانی پینا ہو تو سانس لے کر پئیں، اور بہتر یہ ہے کہ 3 سانس لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانس لے کر پانی پیتے تھے، اور سانس برتن میں نہ لیں بلکہ برتن کو اپنے منہ سے دور کر کے سانس لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کے اندر سانس لینے کو بھی حرام قرار دیا اور برتن کے اندر کھانے پینے والی چیز میں پھونک مارنے کو بھی حرام قرار دیا. یہ دونوں چیزیں حرام. کھانے پینے والی چیز میں پھونک مارنا یہ حرام ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. اور پینے والی چیز میں برتن کے اندر سانس لینا، اس کو بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میرا تو ایک سانس میں پیٹ ہی نہیں بھرتا، میں تو زیادہ پانی پینا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سانس لو، تو کیا کرو، فَأَبِنِ الْقَدَحَ مِنْ فِي، کہ برتن کو اپنے منہ سے دور کر لو، سانس لے لو. برتن کے اندر سانس نہ لو تو پھونک مارنا، یہ کئی حضرات کو شاید ان آداب کا علم نہیں ہوتا، وہ چائے کو اور گرم کھانے کو پھونکے مار رہے ہوتے ہیں. اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً حرام قرار دیا ہے. اور بھائیوں، اسی طرح کھانے اور پینے کے آداب میں یہ بھی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر پانی نہ پئیں. اگر کوئی ضرورت نہیں ہے، کئی دفعہ پہ آدمی مجبور ہوتا ہے اور ضرورت ہوتی ہے کہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا آپ نلکے سے پانی پینا چاہتے ہیں تو وہاں بیٹھ نہیں سکتے، آپ کے پاس گلاس نہیں ہے، یا اس طرح کی کوئی اور ضرورت ہو کہ آدمی کے لیے مناسب جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، تو کھڑے ہو کر پانی پینے کی گنجائش ہے. لیکن عام حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرما دیا ہے. آپ فرماتے ہیں لا یشربن احدکم قائما، کھڑا ہو کر کوئی آدمی پانی نہ پیے، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا فَإِن شَرِبَ قَائِمًا فَلْيَسْتَقِ، اگر کوئی کھڑا ہو کر پانی پی لیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ قے کر دے. ایک آدمی کھڑا ہو کر پانی پی رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَتُحِبُّ أَن يَشْرَبَ مَعَكَ هِرٌ، کیا تو پسند کرتا ہے کہ تیرے ساتھ بلی پانی پیے؟ اس نے کہا جی نہیں، میں تو نہیں چاہتا کہ میرے برتن میں ساتھ بلی نے بھی منہ لگایا ہوا ہو اور وہ بھی ساتھ پانی پی رہی ہو. آپ نے فرمایا قد شرب معک من هو شر منہ، آپ کے ساتھ اس نے پیا ہے جو بلی سے بدتر ہے، وہو شیطان، وہ شیطان نے پانی پیا ہے. آپ کے ساتھ شیطان نے پانی پی لیا ہے. اس لیے بھائیوں، بلا عذر کھڑے ہو کر پانی پینے سے اپنے آپ کو بچائیں اور بیٹھ کر پانی پینے کی عادت ڈالیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے کے آداب میں یہ بھی فرمایا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں نہ کھانا کھاؤ اور نہ پانی پیو. سونے اور چاندی کے برتنوں میں آپ نے فرمایا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ،
یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں۔ آپ نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضۃ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، جو شخص چاندی کے برتن میں پانی پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں پانی نہیں ڈال رہا بلکہ جہنم کی آگ کو ڈھیل رہا ہے۔ انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو ڈال رہا ہے۔ اس لیے سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل حرام قرار دیا ہے۔ اور بھائیو، اسی طرح اگر آپ کسی ایسے برتن میں پانی پینے لگے ہیں جو ٹوٹا ہوا ہے، جس میں دراڑ نظر آ رہی ہے، ٹوٹا ہوا ہے ایک سائڈ سے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ٹوٹی ہوئی جگہ پہ منہ لگا کر آپ پانی نہ پئیں۔ ٹوٹی ہوئی جگہ پہ منہ لگا کر پانی نہ پئیں۔ اس کی حکمت تو اللہ جانتا ہے، لیکن شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے فرمایا ہو کہ جب آدمی ٹوٹی ہوئی جگہ پہ منہ رہ کر پانی پیتا ہے نا تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا، وہ چیز اس کے کپڑوں پہ گر جاتی ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح بھی ہوتا ہے، شاید یہ حکمت ہو اس کے اندر۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں سے برتن ٹوٹا ہوتا ہے وہاں ساری میل کچیل وہاں جمع ہو جاتی ہے، جراثیم وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری روحانی تربیت ہی نہیں کرتے، بلکہ بھائیو آپ ہماری جسمانی صحت کے بھی بڑے خیر خواہ ہیں۔ جو آپ کی تعلیمات ہیں ان کی وجہ سے ہمارے ایمان میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور ہماری صحت بھی برقرار رہتی ہے، اچھی رہتی ہے۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو ذہن میں رکھیں کہ برتن میں ٹوٹی ہوئی جگہ پہ منہ لگا کر پانی، چائے اور کوئی چیز آپ نہ پئیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اور ادب سکھایا ہے، آپ سارے بھائی اس کو بھی ذہن میں رکھیں کہ آدمی جب بیٹھنے والے حضرات کو چیز پکڑانے لگے پینے کے لیے یا کھانے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دائیں طرف سے ابتدا کرے۔ ویسے آپ حضرات شاید اس چیز کو سامنے نہیں رکھتے ہوں گے کہ آدمی نے چیز تقسیم کرنی ہے نا، آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے کھانا پیش کرنا ہے، بوتل پیش کرنی ہے یا کوئی بھی چیز ان کو پیش کرنی ہے، تو کہاں سے شروع کرنا چاہیے؟ تقسیم کرنے والے کے دائیں طرف سے، اگرچہ دوسری طرف بڑے بڑے کیوں نہ بیٹھے ہوں، درمیان میں بڑے بڑے حضرات کیوں نہ بیٹھے ہوں، لیکن تقسیم کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی دائیں طرف سے شروع کرے، اگرچہ دائیں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پینے کا مطالبہ کیا کہ پینے کے لیے چیز لاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ اور پانی ملا کر آپ کو پیش کیا گیا، آپ نے پیا تو آپ کی دائیں طرف ایک بدو بیٹھا تھا، عربی تھا، دیہاتی آدمی تھا، اور بائیں طرف کون تھے؟ اس امت کے سب سے افضل ترین انسان ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی دائیں طرف عربی تھا اور بائیں طرف سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے جب پی لیا نا تو آپ اس عربی کو پکڑانے لگے۔ حضرت عمر بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی ابو بکر کو دو، ہم سب میں جو سب سے بڑے مرتبے والا ہے ابو بکر ہے، آتے ابا بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابو بکر بھی بیٹھیں، آپ ان کو دیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الایمن فالایمن، دائیں طرف کا خیال رکھو، دائیں طرف کا خیال رکھو، الا فیمنو، خبردار سن لو، دائیں طرف سے شروع کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو پہلے پکڑایا
اور پھر پیتے پیتے جن کی آگے دائیں طرف سے باری آگے ان کو دے دی۔ اس لیے بھائیوں دائیں طرف سے آپ خود شروع کریں، اور اگر تقسیم کرنے لگا ہے آپ کا بیٹا بچہ تو ان کو یہ تربیت دیں کہ آپ دائیں طرف سے شروع کیا کریں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن عباس بھی ہیں، یہ چھوٹی عمر کے تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اتفاقاً آپ کی دائیں طرف عبداللہ بن عباس تھے جو بچے تھے۔ آپ نے پانی پیا تو پھر عبداللہ بن عباس کو دیا، وہ دائیں طرف تھے، اور آپ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لینے لگے۔ آپ کہنے لگے کہ بھئی باری تو تیری ہے، حق تو تیرا بنتا ہے اس لیے کہ تو میری دائیں طرف سب سے پہلے بیٹھا ہے، لیکن اگر تو اجازت دے دے تو میں ابو بکر کو پہلے دے دوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا کہا؟ وہ کہنے لگے کہ آپ کا جوٹھا جس کو آپ کا منہ لگا ہوا ہے، اس کے اوپر میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا، میں ہی پینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کو آپ کا منہ لگا ہوا ہے اور اس میں برکت ہے، اس برکت کے اوپر میں کسی کو ترجیح نہیں دیتا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو پکڑا دی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ دائیں طرف سے آپ تقسیم کریں، دائیں طرف سے شروع کریں، اگرچہ دائیں طرف میں بچے کیوں نہ بیٹھے ہوں اور کم حیثیت کے لوگ کیوں نہ بیٹھے ہوں، آپ دائیں طرف کا اعتبار کریں۔ اسی طرح بھائیوں کھانے کے آداب میں جس کی وجہ سے کھانے میں برکت آتی ہے، ایک ادب اور ایک سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کی تقریباً ہمارے معاشرے میں اور گھروں اور دعوتوں میں بہت سی مخالفت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جو کھانے اور پینے والی چیز ابھی جوش مار رہی ہو اس کو آپ نہ کھائیں اور نہ پئیں، اس کو رکھ دیں یہاں تک کہ اس کا جوش ختم ہو جائے اور تیز بھاپ اس کی نکل جائے، پھر اس کے بعد آپ وہ کھانا کھائیں۔ ہمارے کئی حضرات کو عادت ہوتی ہے کہ جلتی جلتی چائے پیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی یہ جب تک پتہ نہ چلے کہ اندر جلا ہے تو یہ چائے کا کیا مزہ۔ اگر پتہ ہی نہ چلے، نہ لبوں کو پتہ چلے، نہ منہ کو پتہ چلے، نہ پیٹ کو یہ پتہ چلے تو یہ چائے ہے؟ اللہ اکبر۔ در حقیقت یہ حضرات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں جانتے۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، وہ اپنے بچوں کے لیے کھانا تیار کر کے لاتی ہیں، شریف بناتی ہیں اور اس کو ڈھانپ دیتی ہیں، جب تک اس کا جوش ختم نہیں ہو جاتا اور تیز بھاپ ختم نہیں ہو جاتی اتنی دیر تک وہ کھانا پیش نہیں کرتی، اور فرماتی ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا انہو اعظم برکتن، کہ ایسے کھانے میں بہت زیادہ اللہ ذوالجلال کی طرف سے برکت نازل ہو جاتی ہے، اس لیے میں آپ کو ٹھہر کر کھانا کھلاتی ہوں کہ اس کا جوش بھی ختم ہو جائے اور تیز اس کی بھاپ بھی ختم ہو جائے۔ بھائیوں اسی طرح کھانے کے آداب میں جو صحت کے لیے بہت مفید ہے، ایک یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد دانتوں کا خلال کر لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبذ المتخللون من امتی، بڑے اچھے لوگ ہیں، مبارک لوگ ہیں میری امت کے جو خلال کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو پھر اپنی انگلیوں کا خلال کر لیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو کھانا کھانے کے بعد اپنے دانتوں کو صاف کرنے کے لیے دانتوں کا خلال کر لیتے ہیں۔ اور بھائیوں جس جگہ پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کی دعوت کو قبول نہ کریں، وہاں سے اٹھ جائیں۔ جس دسترخوان پہ شراب کی بوتل پڑی ہو آپ نہ بھی پئیں، لیکن وہاں کھانا بھی آپ نہ کھائیں۔ آپ یہ نہ کہیں جی ٹھیک ہے دوسرے پی رہے ہیں تو میں تو نہیں پیتا، شراب دوسرے پی رہے ہیں میں تو نہیں پیتا، میں تو ویسے کھانا کھا کر آ گیا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلا یقعد مائدۃ یدار علیہا الخمر، کہ جس کا اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان ہے وہ ایسے دسترخوان پہ نہ بیٹھے جہاں شراب کا دور چل رہا ہو، شراب کو گھمایا جا رہا ہو۔ بھائیو، ایسی جگہ پہ آپ قطعاً کھانا نہ کھائیں۔ کھانے کے ان آداب کو سامنے رکھتے ہوئے کھانے یا پینے کے آخر میں جو پڑھنا ہے اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرنے کے لیے، وہ دعائیں بھی آپ سن لیں۔ کھانے کے بعد یا پینے کے بعد کوئی بھی چیز آپ پئیں تو بھائیو آپ یہ پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ آپ دعا پڑھ لیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ یہ دعا صحیح حدیث کے اندر ہے۔ ایک دعا بہت مشہور ہے اور عام حضرات ہمارے پڑھتے ہیں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ اس کی سند ضعیف ہے، یہ دعا صحیح نہیں ہے، اس کو آپ چھوڑیں، اور جو صحیح سند کے ساتھ دعا ثابت ہے یہ آپ پڑھیں، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا۔ اور اسی طرح ایک دوسری دعا بھی آپ پڑھ لیا کریں، ایک دوسری دعا جس کا اتنا فائدہ ہے کہ کھانا بھی کھایا پیٹ بھرا، اور یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ ذوالجلال پہلے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ کتنی اللہ کی رحمت ہے کہ کھانا بھی کھا لیا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف بھی کروا لیا ہے۔ وہ سنن ابی داود کے اندر وہ الفاظ ہیں صحیح سند کے ساتھ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی یہ پڑھے نا، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ ذوالجلال اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بھائیو، آپ کھانا کھائیں تو آپ اللہ ذوالجلال سے برکت کی دعا کریں، اے اللہ اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، اے اللہ اس میں برکت ڈال اور اس سے بہتر ہمیں کھانا دے۔ لیکن جب دودھ پئیں نا، جب دودھ پئیں تو پھر اور ایک دعا ہے وہ پڑھیں، اس لیے کہ دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ بھئی ہر کھانے والی چیز سے بہتر کوئی نہ کوئی چیز ہو سکتی ہے، اس لیے آپ دعا کر سکتے ہیں اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، لیکن دودھ کا بدل اور دودھ سے بہتر کوئی اور چیز نہیں۔ یہ اللہ ذوالجلال کی بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو دودھ پی کر آدمی کو کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ، اے اللہ اس میں برکت ڈال دے اور یہ زیادہ دے۔ یہ نہیں کہا کہ اس سے بہتر کوئی دے دے، اس سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ یہ کہنا ہے وزدنا منہ، اور اس سے ہمیں زیادہ دے۔ اللہ ذوالجلال ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے، زبان کے ساتھ بھی اور جسم کے ساتھ بھی، دل کے ساتھ بھی اللہ ذوالجلال ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ ذوالجلال کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم انصر المسلمین، اللہم انصر المظلومین، اللہم انصر المجاہدین، اللہم انصر المسجونین، اللہم انصرهم نصرا عزیزا وافتح لهم فتحا قریبا، وصلی اللہ علی النبی محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔